نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر تمہارے ماں باپ تمہیں مجبور کریں شرک کے کام کرنے کے لیے تو ان کی اطاعت مت کرو، ان کا کہنا مت مانو، اور ان کے ساتھ دنیاوی اعتبار سے حسن سلوک کرتے رہو۔ ان لوگوں کی راہ اپناؤ جو میری طرف متوجہ ہو، پھر تمہیں لوٹ کر میری ہی طرف آنا ہے۔ میں تمہیں خبردار کروں گا ان کاموں سے جو تم دنیا میں کیا کرتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی اس مبارک آیت سے ہمیں یہ خبردار فرما رہا ہے کہ قرآن و حدیث میں تمہیں اپنے ماں باپ کے ادب و احترام کا حکم دیا گیا ہے، ان کا کہنا مانا جائے اس بات کا حکم دیا گیا ہے، یہاں تک کہ اگر وہ تمہیں کسی بات کے لیے کہیں تو جواب میں اف تک مت کہو۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ وہ کہیں یہ کام کر دو تو یہ مت کہو اف وہ ہم سے نہیں ہو رہا، نہ انہیں ڈانٹو نہ جھڑکو، اور ان سے کہو تو نرم لہجے میں ہلکی آواز میں بات کرو۔ ایک طرف اللہ تبارک و تعالی نے ماں باپ کا بہت بڑا مرتبہ اور حق بھی بتایا، اور اس آیت میں یہ بھی خبردار کر دیا کہ ان کا مرتبہ، ان کا حق اور ان کا کہنا ماننا وہیں تک ہے جہاں تک ان کی بات کا اللہ سے مقابلہ نہ ہو جائے، اللہ کے رسول سے مقابلہ نہ ہو جائے۔ اگر ایک طرف اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے اور دوسری طرف ماں باپ کا حکم ہے تو اللہ اور اس کے رسول کا حکم سارے حکموں کے اوپر غالب ہے اور سب سے اونچا ہے۔ اگر ماں باپ کا کہنا ماننے میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، اللہ کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہے تو پھر وہاں ماں باپ کا کہنا نہیں مانا جاتا، وہاں سب سے پہلے اللہ کا حکم مانا جاتا ہے، اللہ کے رسول کا حکم مانا جاتا ہے۔ جب ماں باپ کا اتنا اعلیٰ رتبہ ہوتے ہوئے ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ماں باپ کی تابعداری نہیں کر سکتے تو بعض وقت ایسی صورتیں آتی ہیں کہ آدمی کو اپنے خاندان والوں کی حمایت کرنا پڑ جاتی ہے۔ خاندان والوں کو عربی زبان میں عصبہ کہتے ہیں، عصب بنایا ہے پٹھے سے، اور پٹھا ہمارے جسموں کو مضبوط کرتا ہے، تو جو ہمارے عصبی رشتہ دار ہوتے ہیں ان سے ہماری حمایت مضبوط ہوتی ہے، ہماری طاقت بنتی ہے۔ تو اس لیے اسلام میں خاندانی لوگوں کو عصب کہا جاتا ہے، عصبہ۔ خاندانی لوگوں سے مراد وہ ہوتے ہیں جیسے دادا ہے، چچا زاد بھائی ہیں، چچا ہیں، باپ ہیں، بیٹے ہیں، تو یہ سب لوگ عصبہ کہلاتے ہیں، خاندانی لوگ۔ اور جو ننیال کے رشتہ دار ہوتے ہیں وہ عصبہ نہیں کہلاتے ہیں، انہیں اسلام میں اخیافی کہا جاتا ہے۔ اب اگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے خاندان کے کسی آدمی کا کسی سے جھگڑا ہو جاتا ہے تو سب لوگ یہ نہیں پوچھتے جھگڑا ہوا کس بات کے اوپر، چلو بھائی ساتھ دینا ہے اس کا، اب چاہے وہ حق کے اوپر ہے جب بھی ساتھ دینا ہے اور باطل کے اوپر ہے جب بھی ساتھ دینا ہے، بھائی خاندان کی بات ہے، ہماری قوم کی بات ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارا وہ خاندانی حق کے اوپر ہے تو جہاں تک تم سے ہو سکے اس کی مدد کرو، خوب مدد کرو، لیکن اگر اس کی مدد کرنے میں کہیں گناہ کا اندیشہ ہے کہ ہم سے گناہ ہو رہا ہے، اب
اب یہاں پر یہ کام غلط کر رہا تھا، ہم غلط میں اس کے ساتھی ہیں، تو پھر فرمایا ہرگز اس کی مدد مت کرنا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے خاندان والوں کی مدد یہ جاننے کے باوجود کرتا ہے کہ میرا یہ خاندانی آدمی ظلم کے اوپر ہے اور حق پر وہ ہے جو اس سے لڑ رہا ہے، جو اس کے مد مقابل ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے اپنے ظالم خاندان والے کی حمایت کری، تو فرمایا اس کا حال ایسا ہے جیسے کوئی اونٹ گڑھے کے اندر گر جائے اور پھر اس کی دم پکڑ کر اس اوپر کو اٹھایا جا رہا ہے۔ تو یہ مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دی جو بے جا اپنے خاندان والوں کی حمایت کرتا ہے۔ حضرت فصیلہ رضی اللہ عنہا ایک عورت ہیں جو فلسطین کی رہنے والی ہیں، وہ فرماتی ہیں ہمارے والد محترم سے ہم نے سنا کہ جب ان کی ملاقات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ معلوم کیا، اے اللہ کے رسول، کیا یہ بھی بے جا خاندان کی حمایت کہلائے گی، عصبیت کہلائے گی کہ کوئی اپنے خاندان والوں سے محبت کرتا ہو؟ فرمایا نہیں، یہ عصبیت کیوں کہلائے گی؟ آدمی کو چاہیے کہ اپنے خاندان والوں سے محبت رکھے، ان سے گہرے مراسم اور تعلق رکھے، بس عصبیت تو یہ ہے کہ وہ ظلم کر رہا ہو اور تم اس کا ساتھ دے رہے ہو، یہ عصبیت کہلاتی ہے۔ تو عصبیت کو اسلام میں جائز قرار نہیں دیا گیا، یعنی بے جا کسی کی مدد کرنا اور حمایت کرنا یہ اسلام میں کسی بھی طرح پسند نہیں کیا گیا۔ اسی طرح حضرت واصلہ بن اسقا رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ کسی شخص نے معلوم کیا یا رسول اللہ عصبیت کیا ہے؟ تو فرمایا عصبیت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کی ظلم کے باوجود مدد کرو۔ اور ایسی صورتیں آدمی کی زندگی میں پیش آ سکتی ہیں۔ آپ کے کسی بھائی کے پڑوس میں، آپ کے چچا کے پڑوس میں، آپ کے کسی قریبی رشتہ دار کے پڑوس میں، آپ کے کسی دوست کے پڑوس میں کوئی شخص رہ رہا ہے، اس کی دیوار پر تمہارا بھائی قبضہ کر رہا ہے یا دوست قبضہ کر رہا ہے یا کوئی رشتہ دار قبضہ کر رہا ہے، تمہیں پتا ہے بھائی دیوار اس کی ہے، یہ اپنی طاقت کے بل پر، اپنے پیسے کے بل پر، اپنے رشتہ داریوں اور تعلقات کے بل پر اسے کمزور کو دبا رہا ہے۔ تو اس صورت کے اندر اپنے بھائی کو نصیحت کرنا ہے، اپنے دوست کو نصیحت کرنا ہے کہ بھائی تم اس جگہ غلط کر رہے ہو، جو حق کے اوپر ہے اس کا ساتھ دینا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اب اس دنیا میں جب آدمی نے ایمان قبول کر لیا اور شریعت کو مان لیا تو اب قوم نہیں دیکھی جائے گی، خاندان نہیں دیکھا جائے گا، اب یہ دیکھا جائے گا کہ حق کے اوپر کون ہے اور باطل کے اوپر کون ہے، حق کو قائم رہنا ہے اور باطل کو مٹنا ہے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، آپ فرما دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل ہے ہی مٹنے کے لیے۔ تو جو حق کے اوپر ہے اس کی ہم حمایت کریں، جو باطل کے اوپر ہے اس کا ہم ساتھ ہرگز نہ دیں۔ اور اگر کسی کے اندر یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ حق کا ساتھ دے سکے تو کم سے کم اتنا تو کر سکتا ہے کہ حق کی مخالفت نہ کرے، باطل کی حمایت نہ کرے، چپ چاپ ہو کر ایک طرف کو بیٹھ جائے، اپنے دل سے برا جان۔ آج ایک طالب علم آئے، آ کر بیٹھ گئے، میں نے چہرہ دیکھا، میں نے جانا پہچانا لگ رہا ہے، سلام کیا، میں کیسے آنا ہوا، میں سمجھا کوئی عوام میں سے ہوں، کہا وہ مدرسے کا میں طالب علم تھا، میں نے ایک دن تقریر کری تھی، آپ نے بڑی تعریف کری، میں نے کہا ہاں، تو زیادہ دنوں کا واقعہ نہیں ہے، 6-7 مہینے کا۔ پھر بولے میں نے پڑھائی چھوڑ دی۔ اب کیوں چھوڑ دی؟ کہ میں یہ سنا ہے کہ ماں باپ کا ادب بہت بڑا ہوتا ہے، میرے ماں باپ نے یہ کہا، میرے باپ نے خاص طور سے یہ کہا کہ بھائی دین میں کیا رکھا ہے، تم تو کاروبار شروع کر دو۔ میں نے کوئی ماں باپ کو پریشانی، کوئی دنیاوی حالات کمزور کا نہیں، 4-5 بھائی ہیں، سب کے کاروبار اچھے ہیں، 1-1 لاکھ روپے مہینہ کما رہا ہے ایک بھائی۔ تو میں نے کہا پھر یہ جو تمہارے باپ نے کہا دین میں کیا رکھا ہے، یہ سوچ کے دین کی تعلیم چھوڑنا، اس سے تو میں نے کہا ایمان ہی خراب ہو جائے گا۔ جب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دین میں کیا رکھا ہے تو پھر اس نے دین اختیار کیا ہی نہیں ہوگا میرے خیال سے، اگر کیا ہے تو جھوٹا کیا ہے۔ دین میں تو سب کچھ رکھا ہے۔ میں کہا اگر تم علم دین حاصل کرو گے تو پتہ چلے گا کہ دنیا میں کچھ رکھا ہی نہیں ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر پوری دنیا کی حقیقت اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کی برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو ایک روٹی کا ٹکڑا نہیں دیتا، مگر اللہ کے یہاں
پوری دنیا کی حقیقت پتھر کے پر کی برابر نہیں ہے تو دنیا میں کیا رکھا ہے؟ جو کچھ ہے دین میں ہی رکھا ہے۔ ہاں میں نے کہا یہ الگ بات ہے کہ آپ کا شوق اگر لے کر جا رہا ہے کاروبار کی طرف، کسی کا کام سیکھنے کی طرف، تو اس خیال سے مت جاؤ کہ دین میں کیا رکھا ہے، اس خیال سے جاؤ کہ دین میں سب کچھ رکھا ہے، میری ضرورتیں، میری خواہشات، میری آرزویں، میری پسند مجھے مجبور کر رہی ہے، دین کو چھوڑنا واقعی میں نے غلط کیا، اپنی کمی کا اعتراف کرو تاکہ دین قائم رہے۔ ہمارا دین اگر قائم نہیں رہے گا تو آخرت میں تمہارا یہ کاروبار، یہ سارے کام فن اور یہ جتنی صنعتیں اور کاریگریاں حاصل کرو گے سب بیکار ہو جائیں گی۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی عالم ہی ہو جائے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی حافظ قرآن ہو جائے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر عالم مسجد میں امامت ہی کرے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر حافظ رمضان میں قرآن ہی سنائے، مگر یہ ضروری ہے کہ قرآن کا احترام ہمارے دل میں رہے، دین کی عظمت ہمارے دل کے اندر قائم رہے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ہم سب سے اونچا جانتے ہوئے اگر ہم کہیں اس کے خلاف کر رہے ہیں تو ہمیں اپنی کمی کا اعتراف ہونا چاہیے کہ ہاں ہم سے یہاں پر کمی ہو رہی ہے، ہمارا نفس ہمیں مجبور کر رہا ہے، ہمارے خاندان والے ہمیں مجبور کر رہے ہیں، شیطان ہمیں گمراہ کر رہا ہے۔ میں نے کہا اپنی بھی اصلاح کرو، اپنے باپ کی بھی جا کر اصلاح کرو کہ اگر آپ کو دنیا کا کام کرانا ہی ہے تو یہ مت کہو اپنی زبان سے کہ دین میں کیا رکھا ہے۔ میں نے کہا تم نے چند لوگوں کو دیکھ کر یہ سوچ لیا ہوگا دین میں کیا رکھا ہے؟ آدمی تو اپنے نصیب کا اللہ کے یہاں سے لے کر آتا ہے۔ جب تم علم حاصل کرو گے، میں نے کہا حدیثوں تک کبھی پہنچے نہیں، حدیثوں میں سکھایا جاتا ہے اصلی دین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور اللہ فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ اس کے 4 باتیں جا کر لکھاؤ۔ ایک تو یہ لکھ دو کہ دنیا میں جب یہ جائے گا تو اس کی زندگی کتنی ہوگی، دوسرے یہ لکھ دو کہ اسے روزی کتنی ملے گی، رزق کتنا ملے گا، یعنی مال کتنا ملے گا، تیسرے یہ لکھ دو کہ اس کے اعمال کیسے ہوں گے، اچھے ہوں گے یا برے ہوں گے، چوتھے یہ لکھ دو کہ یہ خوش نصیب ہوگا یا بد نصیب ہوگا۔ فرمایا یہ تو تم اللہ کے یہاں سے لکھوا کے آئے، تمہیں روزی کتنی ملے گی، دین حاصل کرو گے جب اتنی روزی ملے گی، دنیا حاصل کرو گے جب اتنی روزی ملے گی، امامت کرو گے جب اتنی ملے گی، کاروبار کرو گے جب اتنی ملے گی۔ میں نے کہا اللہ نے اگر کسی کے نصیب میں زیادہ روزی لکھی ہے تو وہ دین پڑھانے میں اور امامت کرنے میں بھی اللہ تعالیٰ اسے لق و دق کر دیتا ہے۔ میں نے کہا ہمیں بھی تو دیکھو، اوروں کو دیکھ رہے ہو، ہم جب پڑھنے کے لیے آئے تھے تو ہمارا یہ حال تھا کہ ہوائی چپلوں میں جاڑے گزارا کرتے تھے، اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے کہ بند جوتے خرید لیں، ایسے کپڑے پہننے کے لیے موٹے اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے کہ اپنی ٹھنڈ کو پوری طرح دور کر سکے، تھوڑی بہت دور ہوتی تھی، باقی کب کپاتے رہتے تھے، وضو کرنے کے لیے گرم پانی کا انتظام نہیں ہوتا تھا، لیکن اللہ کا کرم ہے اسی دین میں ہے، آج بھی جب سے ہوش سنبھالا ہے دین میں ہی سنبھالا ہے، آج بھی مسجد میں ہے، آج بھی مدرسے میں ہے، اور آج اللہ کا اتنا بڑا کرم ہے۔ میں نے کہا آمدنی بھی اچھی خاصی ہے، مکان بھی ہے، گاڑی بھی ہے، بیوی بچے بھی ہیں، سب کچھ ہیں، گرم کپڑے بھی ہیں، موزے بھی ہیں، جوتے بھی ہیں، ہر طرح کی اللہ کی نعمت ہے، اسی دین کے اندر ہے۔ تو جب دین میں ہم ایک ایسے شخص کو بھی دیکھ رہے ہیں، میں نے کہا مجھ جیسے مدرسے میں ہمارے کتنے پڑھا رہے ہیں اور دنیا کے اندر کتنے علماء شان کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ میں نے کہا جو خوش نصیب ہیں، شکر گزار ہیں اللہ کے، وہ ایسے بھی ہیں کہ معمولی ایک جگہ تنخواہ کے مطابق مسجد میں امامت بھی کر رہے ہیں، مدرسہ ہی پڑھ رہے ہیں، ہماری برابر تنخواہیں بھی ان کی نہیں ہیں، لیکن ہماری کلی ملاقات ہوئی کہ صاحب مزہ آ رہی ہے، مست ہے، کم سے کم 30,000 روپے مہینہ آرام سے کما لیتے ہیں، گھر پہ مکان بھی بن رہا ہے، 15,000 مسجد اور مدرسے سے مل جاتے ہیں، کچھ ٹیوشن پڑھا لیتے ہیں، کہیں نعت پاک پڑھ دیتے ہیں، وہاں مل جاتے ہیں، بڑے مزے سے زندگی گزر رہی ہے۔ تو جب اللہ چاہتا ہے تو میں نے کہا مزے سے یہاں بھی گزار دیتا ہے۔ اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ذریعہ بنایا ہے، کسی کو رحم آتا ہے تو کوئی کپڑے بنا دیتا ہے، کوئی جوتوں کے لیے پیسے دے دیتا ہے، کوئی ٹوپی کے لیے دے دیتا ہے۔ میں نے کہا وہ حال اگر یہاں قسمت میں تمہاری لکھا ہے تو گھر پہ بھی کوئی ہوگا، گھر بھی تم کتنا ہی بڑا کاروبار کر لو، اگر نصیب میں یہ ہے کہ دوسروں کے دیا ہوا لے گے تو دیا ہوا ہی ملے گا۔ بولے ہاں صاحب صحیح کہہ رہا ہو، جوتے جو پہنے میرے بھائی نے دیے اپنے لیے خریدے تھے۔ تو میں نے کہا 6 مہینے ہو گئے کاروبار کرتے ہوئے، اللہ نے دکھا دیا
کہ دیکھو بھائی جو تمہارے نصیب میں ہے تم کہیں چلے جاؤ، اس سے نہ کم ہوگا نہ زیادہ ہوگا۔ جب تک ہمارا ان باتوں پہ ایمان نہیں ہے اس وقت تک ہمارا دین مکمل نہیں ہے۔ خالی پڑھنے سے، مولوی صاحب کہلانے سے، حافظ صاحب کہلانے سے ایمان نہیں ہوتا ہے۔ جب تک ہمارے دل میں قرآن اور حدیث کی، علم دین کی، شریعت کی اور آخرت کی کامیابی کی فکر نہیں ہوگی اور ہمارے دل میں عظمت و احترام نہیں ہوگا، اس وقت تک ہمارا ایمان قائم نہیں رہے گا۔ اور ہمارے ایمان کے تقاضوں میں سے ہی یہی تقاضا ہے کہ حق ہمارا دین ہے، دین سب سے پہلے ہے، بعد کو ہے ہماری رشتہ داری، بعد کو ہے ہمارا تعلق، بعد کو ہے ہمارے سارے مراسم۔ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ سکھا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و حدیث کو صحیح طریقے سے سمجھ کر اس پر عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ایمان میں زیادہ سے زیادہ قوت پیدا فرمائے، روشنی پیدا فرمائے، اور یہ ایمان اللہ ہمارا دونوں جہان میں قائم رکھے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اپنے دین کو صحیح طریقے سے ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما، زیادہ سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جہاں ہم سے کمی کوتاہی، غلطیاں، لغزشیں ہو رہی ہوں اپنے رحم و کرم سے معاف فرما، اپنے مقبول بندوں کے صدقے میں معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، دینی دنیاوی نعمتیں اپنے غیبی خزانوں سے ہمیں خوب عطا فرما، ترقی کے بعد تنزل سے ہماری حفاظت فرما، اپنا بھی شکر گزار بنا، جن کے ذریعے سے تیری نعمتیں ہمیں ملی دینی دنیاوی، ان کا بھی شکر گزار بنا، دونوں جہان میں ایمان اور عزت کے ساتھ، اطمینان والی زندگی کے ساتھ شاندار کامیابی عطا فرما۔